الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ تعالی توفیق خداوندی سے ہم پارہ نمبر 11 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں 16 رکوع اور 5 آیات ہیں، اور ابتدائی جو 5 رکوع ہیں وہ سورۃ توبہ کے ہیں، اور پھر اس کے بعد 11 رکوع سورۃ یونس کے، اور آخر میں سورۃ ہود کی 5 آیات ہیں۔ پہلا رکوع اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اپنے نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور اللہ کریم نے فرمایا یہ قسمیں کھا کر جھوٹے عذر بیان کرتے ہیں اور آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اعتبار کیا جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ بس کسی طرح راضی ہو جائیں اور ان کو جو بھی اپنا مفادات حاصل کرنے ہیں وہ ان کے جاری رہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک ان ایسے جاہلوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا، آپ اگر صرف نظر کر بھی دیں رحمت کے تقاضے کے پیش نظر تو بھی اللہ پاک ان سے راضی نہیں ہے۔ اور پھر دیہاتیوں میں بھی فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو کفر اور نفاق میں پکے ہو گئے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو تکلیف سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں پر تکلیف و مشکلات کا انتظار کرتے ہیں، اور دوسرے توحید اور قیامت پر ایمان کے ساتھ اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور یہی فرمایا اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کے حقدار ہیں۔ دوسرا رکوع جو آیت نمبر 100 سے 110 پر مشتمل ہے، فرمایا دین میں پہل کرنے والے اور نیکی میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین اور ان کے متبعین جو ہیں ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی خوشخبری، اور فرمایا عظیم کامیابی کی نوید ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے ہجرت بھی کی اور حضور کے ساتھ رہے تو ان کو جنت کی بشارت خود رب العالمین خالق کائنات نے دی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سر فہرست جو مہاجرین کے سرخیل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھی، غار کے ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے یہاں اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کوئی بدبخت اٹھ کر کہے کہ ان کا ایمان ثابت کرو تو اس کو عقل کی گولی کھانی چاہیے اور حیا کرنی چاہیے کہ کن کے بارے میں تم اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع میں ایسے لوگوں کی بھی تعریف کی گئی جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لی، اور پھر نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اچھے ایسے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرماتا۔ پھر اس کے بعد مسجد ضرار کا تذکرہ کیا گیا کہ قباء کے مسلمانوں نے مسجد بنائی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور عبادات کے لیے، اعمال خیر کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو اب کافروں نے کیا کیا کہ اس کے مقابلہ میں فتنہ فساد کے لیے ایک مرکز بنایا اور اس کو مسجد کا نام دے دیا۔ اصل میں ان کے پیچھے عیسائیت کار فرما تھی، عیسائیوں نے یہ ترغیب دی کہ ہم پیسہ بھی لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے، تم مسجد بناؤ مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو یہ آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا، جو فتنے آج کل آپ اٹھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں، کبھی مرزا محمد علی جیلمی کا فتنہ ہے، کبھی یہ جاوید غامدی کا فتنہ ہے، کبھی یہ ساحل ادیم کا فتنہ ہے۔ تو اس طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی سرے سے احادیث کا انکار کرتا جا رہا ہے، کوئی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، تو دینی معاملات کو مشکوک بنانے کے لیے یہ فتنے بھی ایسے ہی اغیار کے ایما پہ شروع ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایسی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ سیم وہی کام عیسائی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی مسجد کی طرح مسجد بنے اور سارے معاملات ہوں، لیکن ہو کیا نام مسجد کا ہو اور ہم وہاں کام کیا کریں، اسلام کے خلاف کام کریں، اور چاہتے تھے کہ اس کا افتتاح بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع فرما دیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی یہاں کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اگرچہ اس کو مسجد بھی کہا جائے تو اس کا فرمایا اس کا حکم گرا دیں، مسجد کو اس کو جلا دیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو گرا دیا اور صحابہ کرام نے وہاں حضور کے حکم پر پہنچ کر اس کو جلا دیا۔ پتہ چلا کہ ایسی چیز جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہو، اگرچہ وہ مسجد قرار دی گئی ہو لیکن وہ مسجد نہیں ہوتی اور اس کا حکم مسجد والا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو گرانے کا حکم نہ دیتے۔ اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک اور خوبی کا یہاں بیان کیا گیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا یہ مسجد جو نبوی ہے یا مسجد قباء ہے، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں، ایسے نیک صفت لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ کیا خوبی ہے تمہاری طہارت میں جو اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 جو 111 سے 118 آیت پر مشتمل ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ مومنوں کا مال اور ان کی جان اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لی، جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لی، اور بدلے میں کیا دے گا؟ جنت عطا کرے گا۔ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں کافروں کو، کبھی خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ نہ صرف قرآن میں ہے، تورات میں، انجیل میں، اور پہلی جو کتابیں صحائف ہیں سب میں بیان کیا کہ ایسا سودا کرنے والوں کو مبارک ہو، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور وہ مومن ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اہل ایمان کو بشارت دی گئی کہ نبی اور اہل ایمان کی شایان شان نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مشرک کی بخشش کی دعا نہیں کی۔ تو آج ہمیں بھی حکم ہے جو کافر بے ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، بے ادب دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے ہرگز نہ نرم گوشہ رکھا جائے، نہ تعزیتی کلمات کہے جائیں، اور نہ ہی اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے ان پر اپنی رحمت فرمائی، ان کو اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ راضی ہے جنہوں نے مشکل ترین گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر اس آیت میں حضور کے 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے، جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کی تفصیل بیان کریں گے، واقعاتی تفسیر، اس میں ان واقعات کا ذکر کریں گے۔ اب صرف یہ اشارہ ہے کہ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے جو بغیر کسی وجہ کے رہ گئے تھے، اور انہوں نے کوئی جھوٹا عذر منافقوں کی طرح پیش نہیں کیا، سچی بات کی۔ تو پھر 50 دنوں کے بعد جا کر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کو بشارت دی گئی، فرمایا اللہ بڑا کریم و رحیم ہے۔ رکوع نمبر 4 جو 119 سے 122 پر مشتمل ہے، اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سچے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور دین حق پر قائم ہے، ان کے ساتھ رہو اور ان کی میت اختیار کرو تو کامیاب ہوگے۔ مدینہ کے باشندے اور ارد گرد کے دیہاتی جو تھے، فرمایا ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف جھیلیں جو کفار کو ناگوار ہے، تو اس پر وہ قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے اسلام دشمنی کا بدلہ لیں اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں کوئی عمل نہ لکھا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اور فرمایا پھر مومنوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ سب کے سب نکل جاتے، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کا موقع آئے تو اس کے باوجود کہ سب پر جہاد ہے، لیکن ایک جماعت فرمایا پھر بھی ایسی ہونی چاہیے جو مبلغین کی جماعت ہو، جو تبلیغ کرنے والے، جو اسلام کی دعوت دینے والے ہوں۔ تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ان میں کہ جو جب ایسا کوئی موقع آتا تو فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی کیوں نہ بنی کہ جو دین کا علم سیکھتی، فقہ سیکھتی، ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، تاکہ اپنی قوم کو ڈراتے، ان کو ڈر سناتے، دین سکھاتے ان کو، تاکہ وہ رجوع کر لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کر لیتے۔ تو پھر یہ فرما دیا گیا کہ اے ایمان والو، کافروں کے ساتھ لڑو، جہاں تمہیں ملیں ان کے ساتھ سختی کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر سختی پانی چاہیے ان کو۔ کبھی کافر جو ہے اس کو ایسی نرمی مت دکھائیں کہ وہ آپ کے دین پر جری ہو جائے اور آپ کی دینی حمیت ختم ہو جائے۔ دینی حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ کفار کے خلاف آپ ترشروح ہوں اور دین اسلام کی کسی بات پر کمپرومائز نہ کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹ کر میدان میں کھڑے رہیں۔ رکوع نمبر 5 میں 123 سے 129 آیات پر عام حالات میں جہاد کے فرض ہونے کا بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ میں کسی قسم کی سستی اور نرمی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تائید کا بیان ہے کہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی کا باعث ہے، اور جبکہ منافقین کے نفاق اور بغض میں اضافہ کرتا ہے قرآن۔ اور اس سورت کے آخر میں 2 آیات جو ہیں وہ حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور فضیلت کا بلند مینار ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تحقیق تم میں سے، تمہارے اندر میں سے ایک عزت عظمت اور شان والے رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری نیکیوں کے لیے بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر مہربان ہیں، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب آپ فرما دیجئے میرا اللہ مجھے کافی ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ عرشوں کا رب ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ ایک تحفہ ہے، ایک وظیفہ ہے
آج اگر آپ سے کوئی روٹ جاتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار منہ پھیر لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ سب کے لیے بھلائی سوچتے ہیں، پھر بھی وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو آپ یہ کثرت سے آیات پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو بھی سکون دے گا، اور جو ناحق ناجائز آپ سے خفا ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی سازشیں بھی بند ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آگے جو سورت کا آغاز ہے سورہ یونس کا، تو اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات بیان فرمائے۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا کہ اس کی جو آیات ہیں حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اب فرمایا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری ہے نا، تو یہ جو منکرین تھے ان کو ان کے برے انجام سے آگاہ کرنے والی اور ایمان والوں کو اللہ کے ہاں بلند مرتبہ کی خوشخبری دینے والی آیات ہیں۔ کافروں کو یہ بات ناگوار ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی بشیر اور نذیر بن کر آئے اور وہ اس کو جادوگر کہنے لگے، جیسا انہوں نے کیا۔ فرمایا اللہ ہی نے آسمان و زمین بنائے، وہی اس کا انتظام فرما رہا ہے، اسی کی عبادت کرو، اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا، اسی نے سورج کو پرنور بنایا، چاند کو چمک دی، دن رات بنائے، زمین و آسمان کا سارا نظام اسی نے بنایا۔ فرمایا مگر جو لوگ دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت جنت میں جائیں گے اور وہاں اپنی کامیابیوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ رکوع نمبر 7 میں حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اور حضور سے خطاب کیا کر فرمایا کہ اللہ رحمت نازل کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور اگر اللہ یہ ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی کرتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن ان کا قصہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا، لیکن وہ اللہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ سرکشی جتنی انہوں نے کرنی ہے کر لیں۔ پھر انسان کا حال بیان کیا گیا کہ حال ان کا یہ ہے کہ جب ذرا ہماری گرفت سخت ہوتی ہے نا تو پھر یہ لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے مصیبت میں ہمارے وظیفے کرتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں کے پاس ہم نے رسول بھیجے، وہ نہ مانے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ تو ان کو ہمارے حضور پیش ہونے کی توقع نہیں تھی، وہ قرآن سن کر بھی کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی میں کچھ ترمیم کر دو کہ ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری باتیں کیسے مان سکتا ہوں، میں اس رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے احکامات پہ چل رہا ہوں جو وہ مجھے وحی بھیجتا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تمہاری باتیں سن کر تم کہتے ہو کہ بدل دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمایا میں اپنے طرف سے نہیں بدل سکتا اس کو، میں تو اللہ کی وحی کا پیروکار ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرمایا اللہ کا خوف ہے مجھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں، اور عذاب عظیم جو ہے وہ نافرمانوں کے لیے، تو میں ایسا کیوں کروں گا کہ اس کا حقدار بنوں، ہرگز نہیں۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اگلی بات کی نا تو خود حضور نے فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر تلاوت کرتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہیں ایک عمر گزاری، تم جانتے نہیں میں کتنا سچا ہوں، میں نے کبھی دیانتداری سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے، کبھی جھوٹ مجھ سے سنا ہے، کبھی ایسی کوئی بات، تو جو میں نے اپنی عام زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ کے کلام کے بارے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا گیا کہ تم ظالم جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر تم سچائی کے منکر ہو تو یقین کرو کہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر فیصلہ ہوا، سچے کامیاب ہوئے اور آئندہ بھی سچے کامیاب ہوں گے۔ رکوع نمبر 8 جو آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 پر مشتمل ہے، فرمایا جب ہم تکلیف کے بعد انہیں راحت دیتے ہیں نا تو یہ اپنی فطری کجروی کے باعث پھر شرارتوں پر اتر آتے ہیں، تو بس کیونکہ سمجھتے نہیں نا اس بات کو، تو آپ فرمایا انہیں بتا دیجئے کہ ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں اور اللہ تمہاری بدعملی کی تمہیں جلد سزا دے گا۔ آسمان و زمین بحر و بر ہر جگہ پہ اللہ کا حکم ہے، اس کی حکم سے ساری نقل و حرکت ہوتی ہے۔ یہ بادبانی کشتیاں جو چلتی ہیں تمہیں منزل تک لے کر جاتی، تم خوش ہوتے ہو اور شرک میں مبتلا رہتے ہو، اگر طغیانی میں پھنس جائیں تو یا باد مخالف کی زد پر آ جائیں تو اللہ کی طرف سے پھر مدد طلب کرتے ہو مایوس ہو کر، تو تمہارا انجام یہ ہے، مطلب ایسا عجیب تم کام کرتے ہو کہ جب مصیبت میں پھنستے ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو، جب نکل جاتے ہو تو شرک پہ اتر آتے ہو۔ تو پھر اللہ پاک نے عارضی اور فانی زندگی کی مثالیں دے کر سمجھایا، یہ دنیا، یہ بارش، کھیتیاں، لہلہاتی، یہ ساری چیزیں، تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی سب ٹھیک ہے، تو اچانک کوئی آفت آتی ہے، آندھی آتی ہے، اولے پڑتے ہیں یا اللہ باری ہوتی ہے، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، تو فرمایا یہ مثالیں ہم نے اس لیے دیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور ہماری آیات جو ہیں وہ واضح ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ نیک و صالح لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، ان کے چہرے پر ذلت و رسوائی یا کدورت نہیں چھائے گی، یہ سب کچھ کافروں بدبختوں کے چہروں پر ہوگا، ایمان والوں کو اللہ سے محفوظ رکھے گا۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کافروں سے پوچھیں رزق کون دیتا ہے، کان اور آنکھیں کس نے بخشیں، بے جان میں جاندار اور جاندار میں سے بے جان کس نے پیدا کیے، کائنات کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے، یہ کہیں گے اللہ، یہ بات مانتے ہیں
پھر ان سے کہو کہ ڈرتے کیوں نہیں، اس کے سوا کوئی ہے جس نے مخلوق بنائی ہو، وہی ہے جو مار کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی ایسا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے؟ ہرگز نہیں۔ تو ان میں سے فرمایا کوئی اپنی اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی گئی کہ ایسا نہ کرو۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر آپ کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے نا تو آپ فرمائیں ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا عمل اور مجھے میرا عمل، اور میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرتے رہو۔ یہ متعصب لوگ تو آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان بہروں کو آپ کیسے سنائیں گے؟ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر دل کے اندھے، آپ کی طرف دیکھ بھی لیں تو ان کو کیا نظر آئے گا؟ دیکھنے والی آنکھ اگر صدیق اکبر کی ہو تو اس کو جلوے نظر آتے ہیں، اگر ابو جہل بدبخت کی یا اس جیسے اور کافروں کی آنکھیں بظاہر دیکھ بھی رہی ہوں تو وہ حضور کی شان کو کیا سمجھیں گے؟ پھر فرمایا جب بھی کسی قوم نے رسول کا انکار کیا تو ان کے منکروں کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا۔ تو آج کے منکر بھی کہتے ہیں نا عذاب کی وعید کب پوری ہوگی، کب آئے گا عذاب؟ فرمایا پھر آپ ان کو کہہ دیں کہ جب عذاب کی گھڑی آ جائے گی نا تو کچھ پیچھے نہیں رہے گا اور کچھ نہیں بچے گا۔ تو فرمایا یہ بھی کہ منکر سوال کرتے ہیں نا کہ عذاب کی باتیں سچی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم یہ تمام باتیں سچی ہیں اور برحق ہیں۔ رکوع نمبر 11 میں فرمایا تم اس عذاب کی ہولناکی سے بچنے کے لیے تمام دنیا کے خزانے فدیے میں دے بھی دو، تمنا کرو گے کہ ہم یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں، کاش ہم سے یہ عذاب ٹل جائے۔ فرمایا عذاب کی ندامت تم پر چھا جائے گی مگر اس وقت انصاف کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ فرما دیجئے جب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ملے تو تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ اس آیت کی اگر توجہ سے اس کو سمجھا جائے، اس کی تفسیر میں غور کیا جائے، اللہ کا فضل بھی حضور ہے، اللہ کی رحمت بھی حضور ہے، تو پتہ چلا اہل ایمان کو جب اللہ کا فضل و رحمت بصورت مصطفیٰ نصیب ہوا تو ان کے لیے خوشی منانے کے سوا اور کیا چارہ، اور کیا کریں اگر وہ خوشی نہ منائیں؟ اس لیے میلاد پاک کا اہتمام کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں منائیں، کیونکہ حضور اللہ پاک نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اپنی طرف سے یہ لوگ جو کافر ہیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں، کل کو خدا کے حضور کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ نہ شکریں، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے صحابہ کو، اپنے محبوب کے صحابہ کو تسلی دی کہ اللہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے، اور ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہے نہ ماضی کا کوئی غم ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، عزت صرف اللہ کے لیے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی صفت اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہیں جو ایمان لائیں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو یا وہ متقی پرہیزگار نہ ہو وہ ولایت کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ آج کے دور میں کوئی 6 فٹ لمبے بال رکھ کر اور جناب سے پگڑ سر پہ باندھ کر جنہوں کو دم دے کے بیٹھے ہیں ولایت کے دعوے دار ہیں، ہم ولایت کے دعوے دار ہیں، اور جن کو غسل کرنا نصیب نہیں ہے، جن کو ایسے لمبے بال بے حیائی کے مرکز بنے ہوئے ہیں اور دعویٰ جی ہم ولایت کے منصب پر فائز ہیں، تو ایسے جو ہے جاہل طبقہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا متخذ اللہ جاہلا ولیہ، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، تو کوئی جاہل ولی اللہ ہو نہیں سکتا۔ ولی عالم بھی ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے جو ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اس کی 2 نشانیاں جو قرآن نے بیان کر دیں، الذین آمنوا، پہلے ایمان، وکانوا یتقون، اور پھر تقوی۔ اگر یہ دونوں علامات یا ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو وہ کبھی بھی ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا یاد رکھو شب و روز سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے۔ خدا پر بہتان لگانے والوں، تمہارے پاس خدا کی اولاد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تم ایسے کہتے ہو، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، تو فرمایا تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس آؤ گے تو شرک کی سزا پاؤ گے، تمہیں سزا ملے گی۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 71 سے 82 پر مشتمل ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اے اپنی قوم کے لوگوں سے آپ نے فرمایا اگر تمہیں میری باتیں اور میرا وجود اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھو میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے میرا بھروسہ، اور وہ میرا جو رب ہے میں اس کا فرما بردار ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو اب دیکھو پھر ان کا ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کا پہلے بھی تذکرہ گزرا کہ انہوں نے فرعونیوں کو اور ان کی جو قوم تھی اس کو دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا، آپ کو معاذ اللہ جادوگر سمجھا اور مقابلے کے لیے جادوگر بلا لیے، تو جادوگروں نے اپنا جادو کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم جادو لے کے آئے نا اللہ اس کو باطل کر دے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
جادوگروں کا، مفسدین فسادیوں کا کوئی عمل بہتر نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ایسا ہی کیا، فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمے کو بلند کرتا ہے، اپنے حق کو بلند کرتا ہے، وہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ اب آگے رکوع نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ کو ان کی قوم کے چند نوجوانوں نے مانا تھا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، ڈرتے ہوئے فرعون سے کہ وہ اور اس کی فوج بدماشی کرے گی، ہمیں مارے گی، تو ڈرتے لوگ نہیں تھے مانتے، تو چند نوجوانوں نے ہمت کی اور مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارا بھروسہ آپ ہی کی ذات پر ہے، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے ساتھیوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدابندی میں عرض کیا ہے اللہ فرعون اور اس کے قوم مال و دولت اور اپنی طاقت پر نازاں ہے، تو اور یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو فرعونیوں کو ملیہ میٹ کر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہوئی تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا، اور فرعون نے سمندر میں اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ جب سمندر میں ڈوبنے لگا، کیونکہ ہم نے وہ پانی بنا دیا اس جگہ کو جو رستے بنائے تھے، تو کہنے لگا کہ اب میں ایمان لایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور کہتا تھا کہ میں اب شاید بچ جاؤں، اور اس لیے اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ کسی طرح مجھے نجات مل جائے۔ لیکن اس وقت کا ایمان کام نہ آیا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرمایا کہ آج کے دن اس وقت تک تو نافرمانی کر چکا ہے اور گمراہ ہو چکا ہے، تو فسادی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا آج کے دن ہم تیرا بدن سلامت رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنی دے۔ تو آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد فرعون کی ممی موجود ہے۔ تو قرآن کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہزاروں سال بیت گئے، کافروں کے دور آئے، حکومت آئی وہاں، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کے قرآن کا زندہ معجزہ ہے، اور قرآن کی صداقت کی بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو بدل نہیں سکے۔ کل کہہ دیتے کہ جی اللہ نے تو کہا تھا کہ اس کو ہم باقی رکھیں گے، تو اب تو باقی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کر سکے۔ پھر رکوع نمبر 15 میں فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو اقتدار بخشا، انہیں پاکیزہ رزق دیا، لیکن انہوں نے پھر ہدایت آ جانے کے بعد اختلافات پیدا کر کے حقیقت گم کر دی۔ تو اب ان کی دھاندلیوں کے فیصلے جو ہیں وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ مخالفین کا شور اور ان کی مخالفت تم کو اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں نہ ڈالے، یہ بالکل حق ہے اور انصاف ہو چکا، اور انصاف جو ہے وہ اہل کتاب میں جو حق پسند ہیں، اہل محبت ہیں، وہ انصاف کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر رکوع نمبر 16 میں سورت کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زبان سے مخالفین کے سامنے یہ فیصلہ کن اعلان کروایا کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ہرگز جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اسی خدا کی عبادت کروں گا جو تمہیں فوت کرے گا، تمہیں موت دے گا، اسی خدا کی عبادت کروں گا، کیونکہ نفع نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ کسی کو نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ گمراہی اختیار کرے گا اس کا انجام خود ہی اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سورت یونس کا اختتام ہوا، اور پھر آخر میں سورت ہود کی جو چند آیات ہیں اس میں بھی مرکزی کردار جو ہے، مرکزی اس خیال جو ہے اس سورت کا وہ رسالت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور طبیعت متغیر ہو رہی ہے، بڑھاپے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے سورت ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیسے کیسے احکام ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ہم قرآن پاک کو سرسری دیکھا پڑھا گزر گئے، غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں وہ جو پچھلی قوموں کے حالات بیان فرمائے وہ کس قدر دردناک تھے اور کس قدر عبرتناک ہیں۔ اگر عبرت پکڑیں گے تو ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا۔ تو فرمایا اس میں قرآن کی حقانیت کا بیان کیا، یہ ایک مفصل اور پر حکمت کتاب ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ کا بیان کیا، اور توبہ استغفار کی تلقین کے ساتھ آخرت کے یوم حساب کا تذکرہ اور محاسبے کے عمل کی یاد دہانی کروائی، اور اللہ کے علم کی وسعت بشمول اس کا بیان کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور سینوں کے تمام بھید اس کے علم میں ہے۔ کوئی جتنا مرضی چلاک ہو جائے، جتنا مرضی تیز ہو جائے، جتنے مرضی دعوے کرے، لیکن وہ اللہ کے علم سے کہیں بھاگ نہیں سکتا۔